السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 16 جولائی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 9 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں پیر کی رات دیر گئے دہشت گردوں کے ساتھ تصادم میں ہندوستانی فوج کے ایک افسر سمیت 5 سیکورٹی اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ راشٹریہ رائفلز اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے جوانوں نے پیر کی رات ڈیسا فارسٹ علاقے کے دھاری کوٹا اور اربوگی میں مشترکہ محاصرہ اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم پیش آیا۔ جموں کشمیر حکام نے بتایا کہ ابتدائی طور پر 20 منٹ سے زائد جاری رہی فائرنگ میں ایک افسر سمیت 4 فوجی اہلکار اور ایک پولیس افسر زخمی ہو گیا۔ زخمی فوجیوں کو اسپتال لے جایا گیا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ فوج کی 16 کور کے مطابق مخصوص انٹیلیجنس کی بنیاد پر ڈوڈا کے شمال میں جنرل علاقے میں بھارتی فوج اور JKP کی طرف سے مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران رات 9 بجے کے قریب دہشت گردوں کا پتہ چلا، جس کے بعد دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات میں ہمارے بہادر فوجیوں کے زخمی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ علاقے میں اضافی نفری بھیج دی گئی ہے۔ آج منگل کی صبح بھی آپریشن جاری ہے۔ لوک سبھا میں واضح اکثریت سے محروم ہو کر 240 سیٹوں تک سمٹ جانے کے بعد راجیہ سبھا میں بھی BJP کے اراکین کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ ہفتے کو 4 نامزد اراکین کی سبکدوشی کے بعد ایوان میں زعفرانی پارٹی کے اراکین کی تعداد 86 ہو گئی۔ ان 4 سیٹوں کے خالی ہونے کے بعد ایوان بالا میں موجودہ اراکین کی کل تعداد 226 رہ گئی ہے، یعنی ایوان میں اکثریت کے لیے حکمراں محاذ کو 114 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ دوسری طرف BJP کے ساتھ اگر اس کی اتحادی پارٹیوں کے اراکین کی تعداد کو جوڑ لیا جائے تو ایوان میں حکمراں محاذ NDA کی مجموعی تعداد 101 ہے، جو اکثریت سے 13 سیٹیں کم ہیں۔ دوسری طرف کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کے پاس 87 نشستیں ہیں۔ راجیہ سبھا میں کانگریس کے 26، ترنمول کانگریس کے 13، عام آدمی پارٹی اور DMK کے 10، YSR کانگریس کے 11، بیجو جنتا دل کے 9، RJD کے 5، BRS، CPM، JDU، آل انڈیا انا DMK اور سماج وادی میں سے ہر ایک کے پاس 4 اراکین، جھارکھنڈ کی مکتی مورچہ کے 3 اور 7 نامزد اراکین موجود ہے۔ ان کے علاوہ 3 اراکین آزاد اور 13 اراکین 13 مختلف پارٹیوں کے ہیں۔ ایوان میں ایسے اراکین جو حکمراں NDA یا اپوزیشن انڈیا میں سے کسی سے بھی وابستہ نہیں ہیں، ان کی تعداد 29 ہے۔ بجٹ اجلاس جو 22 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، اس میں حکومت کے سامنے ایوان بالا سے بجٹ کی منظوری کا چیلنج ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کے ایک ہجوم نے مہاراشٹر کے کولہاپور میں ایک مسجد میں توڑ پھوڑ مچائی۔ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ہندو نوجوانوں کے ایک گروپ نے سامباجی تحت گجاپور گاؤں کی مسجد پر حملہ کیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ زعفرانی شال اوڑھے ہوئے افراد کی بڑی تعداد مسجد کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ہجوم کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے مسجد پر حملہ کر رہے ہیں اور مینار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ واقعے کے بعد کا بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا، جس میں دیکھا گیا ہے کہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور فرش پر قرآن مجید کے صفحات جلے ہوئے پائے گئے۔ حادثے کے وقت مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ہجوم مسجد کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں زعفرانی پرچم لہرا دیا۔ بوالی بابا کے نام سے مشہور اور ہمیشہ سرخیوں میں رہنے والے جے پور کے ہوا محل کے بھارتیہ جنتا پارٹی رکن اسمبلی بال مکن آچاریہ نے آبادی کنٹرول قانون کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے۔ بال مکن آچاریہ نے کہا کہ اب یہ قانون آنا چاہیے کہ 4 بیگموں اور 36 بچوں کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان اسمبلی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی کئی بیویاں اور بچے ہیں، لیکن اب یہ کام نہیں چلے گا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ خود مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک ملک ایک قانون ہونا چاہیے۔ پہلے جب ہم کشمیر جاتے تھے تو ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں تو ہمیں درد ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن آج آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جو قانون پورے ملک میں ہے وہی کشمیر میں بھی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی رکن اسمبلی نے کہا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور تناسب بھی بڑھ کر بکھر رہا ہے، لیکن ایک خاص معاشرہ ہے جس کی 4 بیویاں اور 36 بچے ہیں، جہاں ہر کلاس میں 1 بیوی اور زیادہ سے زیادہ 2 بچے ہوتے ہیں۔ اب ایک قانون کے تحت یہ بھی رواج کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اس بال مکن آچاریہ کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ 6 دسمبر جاری ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے اور ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنوس کی حکومت میں ایک مسجد پر ہجوم نے حملہ کیا۔ یہ حرکت قانون کی حکمرانی پر حملہ ہے، لیکن اس حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے مہاراشٹر کے کولہاپور میں گزشتہ روز ایک مسجد پر ہجوم کے حملے اور مسجد کو تباہ کر دینے کی حرکت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔
اویسی نے اس مذموم واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو بیلٹ کے ذریعے جواب دینا چاہیے۔ صدر مجلس نے کہا کہ مہاراشٹر کے عوام کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اپنی جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی آئندہ انتخابات میں جیت کو یقینی بناتے ہوئے اس طرح کے بے قابو ہجوم کو اور سیاسی قائدین اور پارٹیوں کو روکنے کے اقدامات کرے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس طرح کے ہجوم کی حمایت کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کی عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات میں ان جماعتوں کی خاموشی کو یاد رکھیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے حالیہ انتخابات میں اخلاقی جیت حاصل کی ہے۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر کے وشال گڑھ کے قریب گجاپور میں ایک ہجوم نے مبینہ طور پر سابق رکن پارلیمنٹ سامباجی راؤ بھوسلے کی قیادت میں ریلی نکالتے ہوئے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، دکانوں کو لوٹ لیا، پتھراؤ کیا، مسلمانوں کے گھروں میں موجود سامان کو تہس نہس کر دیا اور ان کے زیورات تک بھی لوٹ لیے گئے۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین پر حملہ کیا گیا۔ اسدالدین اویسی نے اس انتہائی بدبختانہ واقعے پر مہاراشٹر حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے متنازع کمال مولا مسجد اور بھوج شالہ کمپلیکس پر اپنے سائنٹیفک سروے میں کہا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہاں پہلے سے ایک مندر موجود تھا۔ ایس آئی نے کہا کہ یہ ڈھانچہ پرمارا دوارکا ہے جو ادبی اور تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سروے میں پتہ چلا ہے کہ مسجد کی دیوار اور محراب نیا ڈھانچہ ہے کیونکہ یہ پورے ڈھانچے سے الگ مواد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مقام پر ہندو دیوتاؤں کے نقش و نگار پائے گئے ہیں جبکہ سنسکرت تحریر کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کا استعمال مسجد کی دیوار اور فرش کے لیے کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مقام پر گنیش اور دیگر ہندو دیوتاؤں کی تصاویر پائی گئی۔ ایس آئی نے پیر کو متنازع بھوج شالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس کے بارے میں اپنی سائنٹیفک سروے رپورٹ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندور بینچ کو پیش کر دی ہے۔ ایس آئی کے وکیل ہمانشو جوشی نے یہ رپورٹ ہائی کورٹ کی رجسٹری میں جمع کرائی جو زائد از 2000 صفحات پر مشتمل ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے سوگ میں محرم کے 8ویں دن ملک کے کئی مقامات پر جلوس نکالے گئے۔ شری نگر میں مسلسل دوسرے سال یہ دن منایا گیا جبکہ بہار کے نوئیڈا میں فلسطینی پرچم لہرائے گئے جس کے نتیجے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر کی شیعہ برادری نے پرامن طور پر دلگیٹ تک روایتی روٹ پر جلوس نکالا۔ بعض عزادار فلسطینی پرچم تھامے ہوئے تھے اور فلسطین میں عوام کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کشمیر میں عسکریت پسندی پھوٹ پڑنے کے بعد محرم جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بہار میں پولیس نے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ بی جے پی نوکریوں کے معاملے میں اپوزیشن کے اس الزام کا جواب نہیں دے پا رہی ہے، مدھیہ پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے وزیر اعظم سے منسوب ایک کالج کے افتتاح کے موقع پر طلبہ کو پنکچر کی دکان کھولنے کی صلاح دے ڈالی۔ وہ گنا اسمبلی حلقے میں پی ایم کالج آف ایکسیلنس کے افتتاح کے پروگرام میں موجود تھے۔ گنا سے بی جے پی کے رکن اسمبلی پننا لال شاکیا کے اس بیان نے سبھی کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کالج کی ڈگری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، موٹر سائیکل کی پنکچر ٹھیک کرنے کی دکان کھول کر لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس دکان سے کم از کم اپنا گزارا تو چلتا رہے گا۔ کالج کا افتتاح ریاستی وزیر توانائی پردیومن سنگھ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ بیک وقت کئی اضلاع میں ایسے کالجوں کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر کی گئی شاکیا کی تقریر موضوع بحث بن گئی ہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ اس سے تعلیم پر بی جے پی حکومت کا موقف واضح ہو جاتا ہے۔ ریاست کرناٹک کے ضلع اڈوپی میں سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز اور نفرت انگیز تبصرہ پوسٹ کرنے کے الزامات کے بعد برہماوارا کے ایک پرائیویٹ اسپتال کے لیپروسکوپی سرجن ڈاکٹر کیرتن اپادھیائے کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے۔ اس کے تبصروں کے اسکرین شاٹس آن لائن منظر عام پر آنے کے بعد اس واقعے نے بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا۔ لیپروسکوپک لیزر سرجن ڈاکٹر کیرتن اپادھیائے نے مبینہ طور پر گزشتہ روز ایک شخص کے ٹویٹ اگر آپ آج سیارے سے ایک چیز کو مٹا سکتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہوگی، جس پر ڈاکٹر کیرتن نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ مسلم فرقہ۔ اس ٹویٹ کو فوری طور پر بڑے پیمانے پر توجہ اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے ڈاکٹر کے اسلاموفوبک ریمارکس کی مذمت کی۔ بہت سے لوگوں نے حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا کہ ایسا بیان کسی طبی پیشہ ور کی طرف سے آ سکتا ہے۔ ٹویٹ کے اسکرین شاٹس بڑے پیمانے پر آن لائن گردش کر رہے تھے جس کے نتیجے میں رد عمل سامنے آئے۔ ان کے تبصرے کی اشتعال انگیز نوعیت نے قانونی کارروائی کے مطالبات کو جنم دیا۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے کرناٹک کے ڈی جی پی سمیت حکام سے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ اسکیم کے لیے درخواستیں قبول کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان قانون ساز کونسل کو لاگ ان آئی ڈی تفویض کی گئی ہے۔ ضرورت مند افراد منتخب عوامی نمائندوں سے رجوع ہوتے ہوئے
CMRF کے آن لائن پورٹل میں مریضوں کی تفصیلات درج کرا سکتے ہیں۔ متاثرین کی طرف سے جمع کردہ اسنادات یعنی سرٹیفکیٹ ضرورت ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے پورٹل میں خصوصی طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے۔ سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کو روکنے اور مستحقین کو اس اسکیم سے فائدہ پہنچانے کے لیے ریونت ریڈی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ اسکیم کو شفاف بنانے کے لیے سینٹر فار گڈ گورننس کی نگرانی میں ایک ویب سائٹ تیار کی گئی ہے۔ BRS کے دور حکومت میں CMRF اسکیم کا بیجا استعمال ہوا، جس کے پیش نظر کانگریس حکومت نے مستحقین کو اس اسکیم سے فائدہ پہنچانے کے لیے نئے نظام کو متعارف کرایا ہے۔ آج سے CMRF اسکیم سے استفادہ کرنے کے لیے درخواستوں کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ مقامی وزیر، رکن اسمبلی، رکن پارلیمنٹ، ارکان قانون ساز کونسل کو CMRF اسکیم کے لیے ان سے رجوع ہونے والوں کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ان کا سفارشی مکتوب اپلوڈ کرنا ہوگا۔ درخواست گزار کا متعلقہ درخواست میں بینک اکاؤنٹ نمبر لازمی طور پر درج کرنا ضروری ہے۔ حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں گزشتہ روز زبردست بارش کی وجہ سے سیلابی پانی تیزی سے بہہ کر حسین ساگر میں جمع ہو رہا ہے۔ حکام نے نشیبی علاقوں کے ساکن کو چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ حسین ساگر میں پانی کے تیزی سے بہاؤ سے حسین ساگر لبریز ہو گیا۔ حسین ساگر ذخیرہ آب کی سطح 514 میٹر ہے۔ فی الحال پانی 513 میٹر سے تجاوز کر گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں بارش کا سارا سیلابی پانی حسین ساگر میں بہہ کر جمع ہو رہا ہے۔ بالخصوص کوکٹ پلی، بنجارہ ہلز نالے لبریز ہو کر بہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکام نے حسین ساگر کے 2 گیٹ کھول کر نچلے علاقوں میں پانی چھوڑ رہے ہیں۔ حسین ساگر میں پانی کے تیز بہاؤ کو دیکھتے ہوئے GHMC عہدیدار متحرک ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر کے جائزہ لیا گیا ہے۔ حسین ساگر پانی کی سطح پر نظر رکھنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ سائبرآباد پولیس کی ایک کارروائی میں معروف فلم اداکارہ رکل پریت سنگھ کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ انہیں منشیات کے استعمال اور انہیں اپنے پاس رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تلنگانہ اینٹی نارکوٹک بیورو اور اسپیشل آپریشن ٹیم کی مشترکہ کارروائی میں بین الاقوامی منشیات کے ریکٹ کو بے نقاب کیا گیا، جبکہ پولیس نے اس معاملے میں منشیات کے استعمال کرنے والوں کی بھی گرفتاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تازہ کارروائی نائجیریائی باشندوں کی گرفتاری کے بعد عمل میں لائی گئی، جس میں رکل پریت سنگھ کے بھائی امن سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کل 30 افراد کے ناموں پر مشتمل فہرست کو سائبرآباد پولیس کمشنر کے حوالے کر دیا گیا اور ان کے متعلق پوچھ تاچھ جاری ہے۔ فلم اداکارہ رکل پریت سنگھ کے بھائی امن پریت سنگھ کی گرفتاری سے فلمی دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی اور بڑی کارروائیوں میں ہر مرتبہ کسی نہ کسی فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا نام منظر عام پر آ رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گزشتہ 3 سالوں سے فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت ادا شدنی 4779 کروڑ کی تعلیمی اداروں کو اجرائی کے لیے ون ٹائم سیٹلمنٹ کا پیشکش کیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے تلنگانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت کی جانب سے فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم ادا نہیں کی گئی، جو انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ کورسز میں زیر تعلیم طلبہ کو ادا کی جاتی ہے۔ فیس کی عدم ادائیگی کے سبب کئی تعلیمی ادارے بحران کا شکار ہو گئے اور بند کر دیے گئے۔ دیگر تعلیمی اداروں نے طلبہ کو فیس کی ادائیگی تک اسنادات جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد کالجز کے نمائندوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اس بارے میں نمائندگی کی۔ چیف منسٹر نے جواہر لال نہرو ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے پروگرام میں کالجز کے انتظامیہ کو یقین دلایا کہ حکومت بقایا جات کے سلسلے میں ہمدردانہ غور کرے گی۔ چیف منسٹر نے تیقن دیا کہ جاریہ تعلیمی سال سے کسی تاخیر کے بغیر فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم جاری کر دی جائے گی۔ انہوں نے گزشتہ 3 سالوں کے بقایا جات کے سلسلے میں ون ٹائم سیٹلمنٹ کی بات کہی، تاہم اس سلسلے میں مزید کوئی وضاحت نہیں کی، جس کے نتیجے میں کالجز انتظامیہ میں الجھن پائی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کالجز کے انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس مسئلے پر ان سے ملاقات کریں تاکہ کوئی درمیانی راہ تلاش کی جا سکے۔ شہر حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر کے علاوہ نامپلی، حمایت نگر اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے سڑکوں کو کھود کر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، جو موسم برسات میں مقامی عوام کے لیے بجائے رحمت کے زحمت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ GHMC اور واٹر ورکس کے علاوہ دیگر ایجنسیوں کی جانب سے ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے سڑکوں کو کھودا جا رہا ہے، تاہم ترقیاتی کاموں کو مقررہ وقت پر تکمیل نہیں کیا گیا۔ بارش سے شہر کے مختلف علاقوں میں پہلے سڑکیں ناکارہ ہو رہی ہے اور ادھورے کاموں کی وجہ سے عوام کو کئی دشواریوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کام ضروری ہے، مگر موسم برسات سے کم از کم 3-4 ماہ قبل خصوصی منصوبہ بندی تیار کرتے ہوئے ان کاموں کو تکمیل کرنا چاہیے، تبھی عوام کو راحت مل سکتی ہے۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سڑکوں کی کھدائی لازمی ہے، مگر ان کاموں کو برسات سے قبل مکمل کر لینا چاہیے۔ شہر کے کئی مقامات پر فلائی اوورز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک مسائل کی یکسوئی کے لیے فلائی اوورز کی تعمیرات قابل ستائش اقدام ہے، تاہم ان کاموں کو بھی مقررہ وقت سے قبل تکمیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جن مقامات پر فلائی اوورز تعمیر کیے جا رہے ہیں، ان علاقوں میں موسم بارش کے دوران سڑکوں کی حالت خستہ ہو گئی ہے، جس کی مثال زو پارک سے آرام گڑھ تک تعمیر ہونے والے فلائی اوور کی ہے۔
جہاں سڑکیں پوری طرح ناکارہ ہو گئی ہے۔ مقامی عوام کو بالخصوص گاڑیاں چلانے والوں کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ناکارہ سڑکوں کی وجہ سے ٹریفک مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ GHMC کی جانب سے سڑکوں کی نگہداشت و نگرانی خانگی ایجنسیوں کو دی گئی ہے، مگر ان ایجنسیوں کی جانب سے عاجلانہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ GHMC کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جانب فوری توجہ دیں اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ تلنگانہ میں اپوزیشن BRS کے ارکان اسمبلی کے حکمران جماعت کانگریس میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سنگاریڈی ضلع کے پٹھان چڑو اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے BRS کے رکن اسمبلی جی مہیپال ریڈی نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ ظہیر آباد پارلیمانی حلقے کے BRS امیدوار جی انل کے ساتھ مل کر جوبلی ہلز میں واقع چیف منسٹر کی قیامگاہ پہنچے اور ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ یہ دونوں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے مہیپال ریڈی اور جی انل کو کانگریس کھنڈوا پہنایا۔ جی انل انتخابات سے قبل کانگریس سے BRS میں شامل ہوئے تھے اور پارلیمانی انتخابات میں BRS پارٹی نے انہیں ظہیر آباد سے امیدوار بھی بنایا تھا، تاہم انہیں شکست ہوئی۔ رکن اسمبلی مہیپال ریڈی کی کانگریس میں شمولیت کے بعد BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے ارکان اسمبلی کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں اتوار کی شام سے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ بیشتر اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ پیر کے دن بھی دیکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں آئندہ 5 دنوں تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اضلاع نظام آباد، کاماریڈی، میدک، رنگا ریڈی، وقار آباد کے ضلعی انتظامیہ کو چوکس کر دیا گیا، جہاں بھاری سے بھاری بارش ہونے کے امکانات ہیں۔